الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی عظمت کے کئی پہلو ہیں۔ قرآن کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ قرآن جب کوئی عقیدہ بیان کرے یا قرآن کریم جب کوئی مسئلہ بیان کرے، اس عقیدے یا مسئلے پر کوئی اعتراض ہو تو قرآن اس اعتراض کا جواب بھی دیتا ہے۔ قرآن کریم کی عظمت یہ ہے کہ جب کوئی عقیدہ یا مسئلہ بیان کرے اور کوئی شخص اس پر اعتراض کرے تو قرآن اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ عظمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ جب قرآن کریم پر اعتراض ہو اور کوئی شخص اس کا دفاع کرے تو پھر اس پر اعتراض ہو تو قرآن بھی اس کا دفاع کرتا ہے۔ جب قرآن پر اعتراض ہو، کوئی شخص کوئی جماعت قرآن کے دفاع کی جنگ لڑے تو جب اس پر اعتراض آئے تو قرآن اس کا بھی دفاع کرتا ہے۔ قرآن کے مزاج میں وفا ہے، بے وفائی ہرگز نہیں ہے۔ قرآن کی عظمت کے دو پہلو میں نے آپ کی خدمت میں وہ پیش کیے ہیں کہ جن عنوانات پر آپ نے شاید بہت کم گفتگو سنی ہوگی۔ ہمارے عظمت قرآن کا طرز یہی ہے، لفظ پڑھے تو اتنا ملتا ہے، حافظ قرآن کو یہ ملتا ہے، اس کے والد کو یہ ملتا ہے، جس جگہ پہ قرآن پڑھے اس کا مقام یہ ہے۔ ہم عموماً عظمت اس عنوان سے بیان کیا کرتے ہیں۔ میں نے جو دو آپ کی خدمت میں وجہیں پیش کی ہیں، میں اس پر آپ کی خدمت میں گفتگو کرتا ہوں کہ قرآن کریم اگر کوئی عقیدہ پیش کرے اور اس پر اگر اعتراض ہو تو قرآن جواب بھی دیتا ہے۔ قرآن کریم آدمی کو مایوس نہیں کرتا، لیکن اس جواب کو سمجھنے کے لیے کچھ دماغ اور عقل چاہیے، وگرنہ بات سمجھ آتی نہیں کہ قرآن نے دفاع کیسے کیا ہے، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ قرآن کریم نے نظریہ دیا اللہ کی ذات کے بارے میں، نظریہ دیا پیغمبر کی ذات کے بارے میں، نظریات دیے اصحاب پیغمبر کے بارے میں۔ اللہ نے قرآن کریم میں نظریات بیان فرمائے ہیں اور قرآن پھر نظریات کو پیش کرتا ہے، اس پر ہونے والے شبہے کو قرآن صاف کیسے کرتا ہے، ذرا اس کو سمجھیں۔ مثلا قرآن کریم نے ایک عقیدہ دیا
کہ ہمارا نظریہ قرآن کریم کے بارے میں یہ ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں یہ ہے کہ ہم اللہ کو صرف عرش پر نہیں مانتے، بلکہ ہم اللہ کو موجود بلا مکان، حاضر ناظر اور ہر جگہ مانتے ہیں۔ یہ نظریہ قرآن کریم میں ہے۔ آپ کہیں گے کہاں پر ہے؟ میں کہتا ہوں یہ نظریہ قرآن کے پہلے پارے میں ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، جدھر تم رخ کرو گے ادھر اللہ موجود ہے۔ اب ہم رخ کبھی دائیں کرتے ہیں، کبھی رخ بائیں کرتے ہیں، کبھی رخ آگے ہے، کبھی رخ پیچھے ہے۔ کیا مطلب؟ جب ہم نے نماز پڑھنی ہو تو قبلہ دنیا میں ایک رخ پہ نہیں ہے، کہیں مشرق، کہیں مغرب، کہیں شمال، کہیں جنوب۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم رخ مشرق کرو یا مغرب کرو، شمال کرو، جنوب کرو، تم جدھر بھی کرو ادھر اللہ ہے۔ آدمی اوپر رخ کرے تو خدا، نیچے رخ کرے تو خدا، تو پتہ چلا کہ اللہ ہر طرف، اللہ کریم ہر جگہ پر ہے، کوئی جگہ خدا سے خالی نہیں۔ اللہ ہر جگہ کو محیط ہے، خدا ہر جگہ پر ہے۔ کبھی اس نظریے کو پیش کریں تو لوگ اس نظریے کے خلاف کبھی قرآن کی آیت پڑھ دیتے ہیں اور بندہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، شاید یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے قرآن کریم میں ہے ثم استوى علی العرش، جس سے سمجھ آتی ہے اللہ عرش پر مستوی، یعنی اللہ عرش پر ہے۔ تو تم نے تو کہا تھا خدا ہر جگہ پر ہے، ادھر ہے اللہ عرش پر ہے۔ تو بظاہر یہ عقیدہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ ہم نے کہا ہرگز قرآن کی آیت کے خلاف نہیں ہے۔ اس کی وجہ کہ تمہیں یہ آیت تو نظر آئی ہے ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے، لیکن جو ہم نے بات کی ہے اللہ ہر طرف ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کی دیگر آیات کو دیکھیں گے یہ شبہات آپ کے مٹتے چلے جائیں گے۔ مثلا قرآن کریم میں ہے ما یکون من نجوى ثلاثۃ، توجہ رکھنا، ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا، اگر تم تین ہو تو چوتھا خدا، تم پانچ ہو تو چھٹا خدا۔ اگر ہم یہ بات مانیں خدا عرش پر ہے تو ہم تو عرش پہ نہیں ہیں، ہم تو فرش پر ہیں۔ اللہ فرماتے ہو تم تین ہو تو چوتھا خدا ہے، تم پانچ ہو تو چھٹا خدا ہے، تم کم یا زیادہ تو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ تو پھر جہاں ہم ہیں وہاں خدا ہے، ہم تو عرش پہ نہیں، ہم تو فرش پر ہیں۔ تو تم نے یہ جو کہا تھا خدا عرش پر ہے، میں نے کہا عرش پر ہوتا ہمارے ساتھ کیسے ہوتا، ہم تو عرش پہ نہیں ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آیت کا جو معنی آپ نے سمجھا، آیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ عرش پر ہے۔ اس آیت کا معنی وہ ہے جو امام بخاری نے کیا ہے، ای علی العرش، عرش پر مستوی ہونے کا معنی اللہ عرش پہ غالب ہے۔ تم سمجھے خدا عرش پر ہے، اگر عرش پر کہیں گے تو دوسری آیتوں سے ٹکراؤ ہوگا، اگر عرش پہ غالب سمجھیں گے تو دوسری آیتوں سے ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ قرآن نے عقیدہ بھی دیا ہے اور شبہے کا قرآن نے جواب بھی دیا۔ یہ قرآن کی عظمت ہے کہ قرآن اگر عقیدہ پیش کرتا ہے، اس عقیدے پر اعتراض آئے تو پھر قرآن اس اعتراض کا جواب بھی دیتا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے انسان کے پاس عقل اور دماغ ہو تو پھر بات سمجھ آتی ہے، وگرنہ اعتراض رہ جاتا ہے کہ قرآن بات کو کھولتا نہیں ہے۔ قرآن کریم کھولتا ہے ہمارا نظریہ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارا نظریہ اللہ کی ذات کے بعد توجہ رکھنا، نظریہ انبیاء کے بارے میں ہے، کہ ہمارا عقیدہ موجود ہے انبیاء کی ذات کے بارے میں ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟
ہم اللہ کے نبی کو وفات کے بعد قبر میں حیات مانتے ہیں، پھر ہمارا نظریہ اس پہ ہم جب آیت پیش کرتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ اللہ نے فرمایا جو خدا کے راستے میں قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے۔ تو ایک اللہ کے نبی کا معاملہ ہے، ایک نبی کے بعد شہید کا معاملہ ہے۔ شہید اور نبی میں فرق کیا ہے؟ نبی اللہ کو دیکھتا ہے اور جان دیتا ہے، شہید اللہ کو نہیں، اللہ کے راستے کو دیکھتا ہے اور جان دیتا ہے۔ وہ شخص جو راہ خدا کو دیکھے اور جان دے اسے مقتول فی سبیل اللہ کہتے ہیں، اور جو خدا کو دیکھے اور جان دے اسے مقتول فی اللہ کہتے ہیں۔ شہید اور نبی میں فرق ہے کہ نبی مقتول فی اللہ ہے، شہید مقتول فی سبیل اللہ ہے۔ تو جو سبیل خدا کو دیکھے اور جان دے وہ زندہ ہے، اور جو خود خدا کو دیکھے اور جان دے وہ بڑھ کے زندہ ہے۔ ہم نے کہا جب شہید زندہ نبی بڑھ کے زندہ ہے، یا ہم نے نظریہ پیش کیا تو فوراً اعتراض ہوگا اگر اللہ نے اس آیت میں نظریہ بیان کیا ہے تو ڈائریکٹ اللہ بتا دیتے شہید زندہ نبی زندہ ہے، یہ کیا ہوا؟ آپ نے کہا جی شہید زندہ ہے تو نبی بڑھ کے زندہ ہے۔ اللہ صاف طور پہ فرما دیتے نبی زندہ ہے، یہ فرمانے کی حاجت کیا ہے کہ نہیں شہید زندہ ہے؟ تو تم کہو جی جب یہ زندہ ہے تو جس کے صدقے اسے حیات ملی ہے وہ زندہ کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا قرآن کا اسلوب یہ ہے، قرآن کبھی یوں کرتا ہے چھوٹی بات کہہ دیتا ہے جیسے بڑی سمجھ آ جاتی ہے، اگر وہ بڑی بات کہہ دے تو چھوٹی سمجھ نہیں آتی۔ یہ طرز خداوندی ہے۔ آپ کہو گے کیسے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، قرآن کریم میں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، خدا نے حکم دیا ہے تم اللہ کی عبادت کرو اور والدین کا ادب کرو۔ اب اس پہ شبہ یہ ہے، ہم نے ہمیشہ یہ پڑھا اور سنا ہے اللہ نے پیغمبر کا ذکر اتنا بلند کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پیغمبر جہاں ذکر خدا ہوگا وہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ جیسے کلمہ دیکھ لیں، درود پاک دیکھ لیں، نماز کو دیکھ لیں، آپ جہاں بھی دیکھیں ذکر خدا ہے تو ذکر مصطفیٰ بھی ہے، لیکن اس آیت میں تو یوں نہیں ہے۔ ادھر ذکر خدا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اس کے بعد والدین کا ذکر ہے وبالوالدین احسانا۔ اگر ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہوتا تو اللہ یوں فرماتے وبمحمد احسانا، عبادت خدا کی کرو، ادب مصطفیٰ کا کرو، لیکن یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا عبادت خدا کی کرو اور ادب والدین کا کرو۔ تو کہنا تو چاہیے تھا خدا کے بعد مصطفیٰ کا تذکرہ ہوتا، لیکن یہ مصطفیٰ کا نہیں والدین کا ہے۔ تو میں سمجھانا چاہتا ہوں اب اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں عبادت خدا کے بعد ادب مصطفیٰ کا ذکر ہے، لیکن دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، آنکھ نہ ہو وہ نظر آتا نہیں ہے۔ آپ کہو گے جی کیسے؟ میں بات سمجھانے لگا ہوں۔ والدین کا ادب خدا کی عبادت کے بعد کیوں بات کی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہمارے دنیا میں آنے کے دو سبب ہیں، ایک سبب اللہ کا امر ہے، ایک سبب ہمارے والدین کا آپس میں ملنا ہے۔ یہ دو سبب ہیں جس کی وجہ سے ہمیں وجود ملا ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر اللہ کا امر نہ ہو وجود نہیں مل سکتا، لیکن اللہ کا امر آ جائے اور والدین کا ملاپ نہ ہو وجود تب بھی مل سکتا ہے۔ حضرت آدم پہ امر آیا وجود ملا ہے، ادھر معنی ہے حضرت حوا کو وجود ملا، امر خدا آیا، ادھر باپ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، امر خدا آیا، حضرت مریم کا شوہر نہیں ہے۔ اب بات سمجھانا چاہتا ہوں، ہمارے وجود کی دو وجہ، ایک وجہ امر خدا ہے جسے کن کہتے ہیں، ایک وجہ ماں باپ کا ملنا ہے۔ لیکن امر خدا آ جائے تو ماں باپ کا محتاج نہیں ہے، اور ماں باپ ہوں بھی امر خدا نہ ہو وجود ملا کرتا نہیں ہے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟
عموماً ایسے ہوگا کہ والدین کے ملنے سے اولاد کو وجود ملتا ہے، یہ خدا کا عمومی قانون ہے، لیکن خصوصی قانون کبھی اس کے بغیر بھی چلتا ہے۔ عمومی قانون، عمومی نظام کا نام قانون ہے، خصوصی نظام کا نام قدرت ہے۔ ہم قدرت بھی مانتے ہیں، قانون بھی مانتے ہیں۔ بات توجہ سے سمجھنا، میں نے کہا اللہ کے امر سے اولاد کو، مجھے آپ کو وجود ملا ہے تو خدا خالق ہیں، والدین سبب ہیں۔ اللہ نے بتایا کہ تم نے سجدہ خدا کو کرنا ہے، ادب والدین کا کرنا ہے۔ کیوں؟ اگرچہ تمہیں وجود میرے حکم سے ہے، لیکن ظاہری سبب تو ماں باپ ہیں، ان کا ادب بھی تم نے کرنا۔ ماں باپ کی وجہ سے مجھے تنہا وجود ملا ہے، ہم نے ماں باپ کا ادب کیا۔ آپ کو تنہا وجود ملا ہے، ماں باپ کا آپ نے ادب کیا، لیکن کبھی آپ نے غور بھی کیا ہے ہمیں وجود ماں باپ سے ملا، ماں باپ کو وجود اوپر نانی اور نانا، دادی اور دادے سے ملا، اوپر چلتے جائیے، ان سب کو وجود ملا حضرت آدم سے۔ اگر ماں باپ نہ ہوتے وجود مجھے تجھے نہ ملتا، حضرت آدم نہ ہوتے وجود ماں باپ کو نہ ملتا۔ لیکن یہ بھی سوچا ہے حضرت آدم کو وجود کیسے ملا؟ حدیث پاک میں ہے لولا محمد لما خلقت، اگر میں نے حضرت آدم کو، اللہ نے فرمایا حضرت محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں تجھے وجود نہ دیتا۔ اس کا معنی یہ ہے ہمیں وجود ملا والدین کی وجہ سے، انہیں وجود ملا حضرت آدم کی وجہ سے، انہیں وجود ملا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اگر والدین ادب اس وجہ سے ہے ہمیں وجود ملا ہے، تو پھر اس سے زیادہ ادب حضرت آدم کا ہے جن کی وجہ سے سب کو وجود ملا ہے۔ اس سے بڑھ کے ادب حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی وجہ سے ادب، جن کی وجہ سے وجود پوری کائنات کو ملا ہے۔ اب اگر اللہ فرما دیتے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِمُحَمَّدٍ إِحْسَانًا، کہ تم نے سجدہ خدا کو کرنا ہے، ادب تم نے مصطفیٰ کا کرنا ہے، تو والدین کا ادب تو سمجھ نہیں آنا تھا۔ خدا نے بِمُحَمَّدٍ إِحْسَانًا نہیں فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا ہے کہ تم نے والدین کا ادب کرنا ہے۔ کیوں کرنا؟ وجود کی وجہ یہ ہے، تو پھر حضور کا پڑھ کے کرنا ہے، کیونکہ سب کے وجود کی وجہ وہ ہے۔ تو حضرت اللہ قرآن کریم میں بے محمد احسانہ فرماتے، وبالوالدین احسانہ سمجھ نہیں آنا تھا، بالوالدین احسانہ فرمایا ہے، بے محمد احسانہ سمجھ آیا ہے۔ یہ تو ایسے چلا کرتا ہے، اور ایک تو واقعہ نہیں ہے، اس کے حدیث میں بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں۔ مثلا ایک مثال، اگر آدمی با جماعت نماز پڑھے 27 کا اجر ملتا ہے۔ اب امام نماز پڑھائے، اس کا اجر تو نہیں بتایا، مقتدی کا بتا دیا ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ امام کا اجر بتا دیتے، جو نماز پڑھائے اجر 27 کا ملتا ہے، مقتدی کا نہ بتاتے، تو ہر بندہ سمجھتا ہمارے مسجد کے امام کو تو اجر ملا ہے 27 کا، نماز پڑھائی جو ہے مجھے اجر ملا ہے 1 کا، میں نے امام کے پیچھے پڑھی جو ہے۔ اللہ کے نبی نے امام کا نہیں مقتدی کا بتایا ہے کہ جب مقتدی کو 27 گنا ملے گی تو تبھی ملے گی جب امام کی نماز ہوگی، امام کی نہیں ہوگی تو مقتدی کو ملے گی کیسے؟ با جماعت تو اسے کہتے ہیں جب آگے امام موجود ہو۔ اگر امام کا بتا دیتے، مقتدی کا اجر سمجھ نہیں آنا تھا۔ اللہ نے مقتدی کا اجر بتایا ہے، امام کا اجر از خود سمجھ آیا ہے۔ مقتدی کے بتانے کے بعد امام کے اجر کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، آپ نے کئی بار سنا، قربانی کے موقع پہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ محاذن اضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہم قربانی کریں گے ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بکل شارت حسنہ، ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ یہ نہیں کہا ہر بوٹی کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، کلیجی کے بدلے میں
تمہیں نیکی ملے گی، مغز کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ جو بال کھاتے نہیں اس کی نیکی بتا دی ہے، جو گوشت کھاتے ہیں اس کی نیکی بتائی نہیں ہے۔ اس کی وجہ بال پھینک دیے جاتے ہیں، گوشت کو کھا لیا جاتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی فرماتے ہر گوشت کی بوٹی کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی، کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا کہ بال کے بدلے میں نیکی بھی ملے گی، وہ تو پھینک دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے، اگر بال کے بدلے میں نیکی ہے تو گوشت کے بدلے میں کیوں نہیں ہے؟ گوشت بتا دیتے تو بال کا اجر سمجھ نہیں آنا تھا، بال کا اجر بتایا ہے تو گوشت کا اجر سمجھ آیا ہے۔ اب میں سمجھا رہا ہوں، توجہ رکھنا، اگر اللہ بتا دے، اللہ کے نبی بتا دے گوشت کا اجر ہے تو بال کا سمجھ نہیں آنا تھا، بال کا اجر بتایا، گوشت کا اجر سمجھ آیا ہے۔ اگر امام کا اجر بتا دے مقتدی کا سمجھ نہیں آنا تھا، مقتدی کا بتایا ہے، امام کا اجر سمجھ آیا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ فرما دیتے نبی زندہ ہے، شہید کو زندہ کون کہتا؟ کیوں شہید کون ہے؟ چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے۔ شہید کون ہے؟ کبھی نماز بھی نہیں پڑھتا۔ شہید کون ہے؟ گناہوں کا بھرا ہوا ہے، میدان جہاد میں قتل ہو گیا، کون اس کو زندہ مانتا ہے؟ اگر اللہ بتا دیتے نبی زندہ ہے، شہید کی حیات کون مانتا؟ خدا نے شہید کی حیات بتائی ہے تو نبی کی حیات خود بخود سمجھ آئی ہے۔ نعرہ تکبیر! نبی کی حیات خود بخود سمجھ آئی ہے۔ اس لیے میں بتا رہا تھا، اب آگے بندے کے ذہن میں اور بھی اشکالات تھے۔ اچھا تم نے کہا شہید کو زندہ، ہم شہید کو زندہ کیسے مان لیں؟ ہم نے شہید کو دیکھا، وہ ہمیں دیکھتا نہیں ہے۔ ہم نے شہید کو دیکھا، وہ سانس لیتا نہیں ہے۔ ہم نے شہید کو دیکھا، اس کی یہ رگیں کام کرتی نہیں ہے۔ ہم نے شہید کو دیکھا، وہ دوڑتا نہیں ہے۔ ہم زندہ کیسے مان لیں؟ اگر زندہ ہے تو پھر بول پڑے، اگر زندہ ہے ہمیں دیکھ لے، اگر زندہ ہے تو بات کر لے۔ ہم کیوں نہیں مانتے؟ ہم نہیں مانتے۔ اللہ نے جواب دیا وَلَٰكِن لَا تَشْكُرُونَ، جو عقیدہ بیان کیا تھا اسے جواب دے دیا، تمہیں شعور نہیں ہے۔ آپ کہو گے شعور کیوں نہیں ہے؟ توجہ رکھنا، شعور کیوں نہیں ہے؟ جب شہید زندہ ہے ہمیں شعور کیوں نہیں ہے؟ میں بات سمجھانے لگوں، بات اچھی طرح سمجھنا۔ عربی زبان میں دو لفظ ہیں، ایک لفظ علم ہے، ایک لفظ شعور ہے۔ ادراک بالحواس کا نام شعور ہے، ادراک بالوحی کا نام علم ہے۔ یہ لفظ میں نے مولویوں کے لیے بولے ہیں، عوام بھی سمجھے۔ وہ چیز جس کا پتہ آنکھ سے چلے اسے شعور کہتے ہیں، اور وہ چیز جس کا پتہ وحی سے چلے اسے علم کہتے ہیں۔ آپ کو کہ دلیل کیا ہے؟ یہ معنی کہاں سے نکالا ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن کریم میں ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ یہ فسادی ہے لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ فساد آنکھوں سے نظر آتا ہے، فرمایا انہیں شعور نہیں ہے، اتنے اندھے ہیں اس کو دیکھتے بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ ان کے پاس ایمان نہیں ہے لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے، تو پتہ چلے اس کے پتہ یہ چلا ایک چیز شعور ہے، فساد ہے وہ آنکھوں سے نظر آتا، وہاں لفظ شعور بولا ہے۔ ایک ایمان ہے وہ آنکھ سے نظر نہیں آتا، وحی سے پتہ چلتا ہے، وہاں لفظ علم بولا ہے۔ تو ایک وہ چیز ہے جو حواس سے محسوس ہو اسے شعور کہتے ہیں، اور ایک وہ چیز ہے جو وحی سے معلوم ہو اسے علم کہتے ہیں۔ تو خدا نے یہ نہیں فرمایا وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، شہید زندہ ہے لیکن وحی نہیں آئی، فرمایا وحی آئی ہے، اس نے بتایا کہ زندہ ہے لیکن تمہیں پتہ کیوں نہیں چلا؟ وَلَٰكِن لَا تَشْكُرُونَ، اس کا آنکھ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ وحی کا ہے۔ تو جب آنکھ کا نہیں تھا تو نے آنکھ سے اعتراض کیا کیوں ہے؟ ہمیں نظر نہیں آتا، بھئی نظر تب آتا جب مسئلہ یہ شعور کا ہوتا۔ یہ شعور کا مسئلہ
ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ ایمان کا ہے، اس کا پتہ شعور سے نہیں، اس کا پتہ علم سے چلتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کہتے ہیں یؤمنون بالغیب، جو نظر نہ آئے اسے مان لے، ایمان ہے۔ نظر آیا تو مانا، یہ کون سا ایمان ہے؟ ایمان تبھی بنے گا جب نظر نہ آئے تو پھر بھی مانے۔ اس لیے یہ نہیں فرمایا وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، بلکہ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْكُرُونَ، وَلَٰكِن لَا تَشْكُرُونَ۔ اعتراض آتا ہے لیکن قرآن اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ قرآن عقیدے کو رہنے نہیں دیتا کہ مغلق پیچیدہ چھوڑ دے، نانا قرآن سمجھا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں صرف عرض یہ کر رہا تھا، قرآن جو عقیدہ دیتا ہے، عقیدے پہ پہرا بھی دیتا ہے، انسان کو مایوس نہیں کرتا، اعتراض ہے جواب بھی دیتا ہے، دوسری بھی ساتھ سن لیتا کہ بات پوری ہو جائے۔ میں نے کہا اگر قرآن مسئلہ بیان کرے، مسئلے پہ اعتراض آ جائے، قرآن جواب بھی دیتا ہے۔ قرآن کریم نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، وہ مسئلہ کیا ہے کہ جب جماعت کی نماز کھڑی ہو، امام آگے ہے، مقتدی پیچھے ہے، تو قرآن مسئلہ سمجھاتا ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے، مقتدی کو بولنا نہیں چاہیے۔ یہ مسئلہ ہے۔ وَإِذَا قرآن کریم نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ توجہ رکھنا کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو تم سنا کرو اور تم خاموش رہا کرو۔ یہ قرآن نے مسئلہ بیان کیا کہ تم سنا کرو اور خاموش رہا کرو۔ یہ مسئلہ کس کے لیے ہے؟ جب امام بھی نماز میں ہو، مقتدی بھی نماز میں ہو، اور دونوں کی نماز ایک ہو، نماز الگ الگ ہو، پھر بھی مسئلہ نہیں ہے۔ آدمی نماز میں نہ ہو، پھر بھی مسئلہ نہیں ہے۔ دونوں کی نماز ایک ہو تو مسئلہ تب ہے۔ اب یہ مسئلہ کیوں قرآن کریم نے سمجھایا؟ بات توجہ سے سمجھنی ہے کہ جب امام کے پیچھے ہو تم نے سننا ہے اور تم نے خاموش رہنا ہے۔ پہلے تھوڑی سی بات سمجھ لیں، یہ دو حکم کیوں عطا فرمائے ہیں، دو حکم کیوں دیے ہیں؟ دو حکم اس لیے دیے، ایک نماز جہری ہے، ایک نماز سری ہے۔ جب نماز جہری ہو، امام اونچی آواز سے قرآن پڑھے، جہرن کا معنی اونچا، جیسے فجر مغرب عشاء ہے۔ ایک نماز سری ہے، سرن کا معنی آہستہ، کہ امام قرات آہستہ کرے۔ جب آپ امام کے پیچھے فجر مغرب عشاء میں کھڑے ہیں، امام اونچی آواز سے قرآن پڑھتا ہے، ہمیں آواز آ رہی ہے، تو پھر قرآن نے کہا ٹھیک ہے سنو، امام کے پیچھے بولا نہ کرو۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جب امام اونچی آواز سے پڑھے پھر ہمیں سمجھ آتا ہے، ہم خاموش رہیں اور سنیں، لیکن جب امام آہستہ پڑھتا ہے زور و اثر میں ہمیں آواز ہی نہیں آتی، اب ہم قرآن سنیں کیسے؟ ہم تو سن سکتے ہی نہیں ہے، لہذا اپنی پڑھ لیں۔ ہم نے کہا قرآن نے آگے فرمایا انصتو انصتو، اب تم نے خاموش رہنا ہے۔ کیا معنی؟ ایک ہوتا ہے سننا، سننے والا اسے کہتے ہیں جو خاموش بھی رہے، جو بولے اسے سننے والا نہیں کہتے۔ میری نوجوان سے گفتگو ہو جائے، میں بھی بولتا ہوں، وہ بھی آگے سے بولتا ہے، میں کہتا ہوں میری بات تو سننا، وہ کہتے ہیں میں سن رہا ہوں۔ آپ سارے کہیں گے تو تو بولتا ہے، تو سنتا کہاں پر ہے؟ تو خاموش ہوگا تو سنے گا۔ پتہ یہ چلا سننے والا اسے کہتے ہیں جو خاموش بھی رہے۔ تو جب اللہ نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو سنا کرو، اب خود بتاؤ سنا کرو کے اندر چپ رہنا آ گیا یا نہیں؟ سنا کرو چپ رہنا آ گیا یا نہیں؟ تو پھر کیوں فرمایا اور چپ رہو؟ یہ اور چپ رہو کیوں فرمایا؟ علامہ نصفی تفسیر مدارک میں لکھتے ہیں یہ اور اس لیے فرمایا کہ جس کو آواز نہیں آتی زور و اثر کی نماز میں، تو قرآن نے بات سمجھائی کہ جب امام قرآن پڑھے تو سنا کرو، جب سنا کرو تو چپ بھی رہا کرو۔ اور انصتو کیوں فرمایا؟ جب زور و اثر کی نماز ہو، اب امام قرآن آہستہ پڑھتا ہے، تم سن نہیں سکتے، انصتو چپ اب بھی رہنا ہے، چپ اب بھی رہنا ہے۔ جب آواز آتی ہو تو استمعوا لہ سننا ہے، اور جب آواز نہ آئے سن نہیں سکتے، چپ اب بھی رہنا ہے۔ استمعوا لہ جہری کے لیے ہے، انصتو سری کے لیے ہے۔ نمازیں دو قسم کی تھی اور نمازیں دو قسم کی تھی، اللہ نے حکم دو دیے ہیں۔
اس پہ یاروں نے اعتراض کر دیا، کہا جی نہیں، یہ تو آیت کفار کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے ہی نہیں، یہ تو کفار کے لیے ہے۔ قرآن کفار کو حکم دیا گیا جب نبی قرآن پڑھے تو پھر سنا کرو۔ آگے اللہ نے جواب دیا لعلکم ترحمون، یہ سوال کا جواب ہے، نا لعلکم ترحمون۔ دیکھو قرآن کریم کو خدا نے شفاف فرمایا ہے اور یہ مؤمنین کے لیے ہے، فرمایا لعلکم ترحمون، یہ حکم اس لیے دیا تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ رحم کافر پہ نہیں، رحم مومن پہ ہوتا ہے۔ تو لعلکم ترحمون نے بتا دیا یہ حکم کفار کے لیے نہیں ہے، یہ مؤمنین کے لیے ہے۔ تو جو اعتراض کیا تھا اس کا جواب آگے فوراً قرآن کریم نے دے دیا ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم۔ اب یہ رحم کس پہ ہوگا؟ یہ کافر پہ ہوگا یا ایمان والے پہ ہوگا؟ خدا کی رحمتیں قرآن والی کفار کے لیے ہرگز نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور بالکل یہ ایسے ہی ہے جیسے کافر کو کہو نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، بھئی کافر تو نماز کا پابند ہی نہیں ہے، حکم کیسے؟ روزے کا پابند ہی نہیں ہے، حکم کیسے؟ قرآن کی تلاوت کا حکم کیسے؟ حکم تو اسے جو مانے گا وہ قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے، اسے حکم خدا کیسے دیں گے؟ پہلے مانے گا تو پھر اس سے کہیں گے تو قرآن کی تلاوت بھی کیا کر۔ تو جو اعتراض تھا لعلکم ترحمون، قرآن نے فوراً جواب دے دیا ہے۔ کیوں دیا؟ قرآن کی عادت کہ جب مسئلہ بیان کرے اس پہ اعتراض آ جائے قرآن جواب دے دیتا ہے، قرآن مایوس نہیں کرتا۔ دوسری بات بھی ساتھ سمجھ لیں جو میں نے عرض کیا کہ جب اعتراض قرآن پہ آ جائے تو جو دفاع کرے، جب اس پر اعتراض آ جائے قرآن اس کا بھی دفاع کرتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جب اعتراض قرآن پہ آیا تو دفاع دیوبند والوں نے کیا ہے، اور جب اعتراض دیوبند والوں پر آئے تو پھر دفاع خود اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ جب قرآن پہ اعتراض آئے دفاع دیوبند والے کرتے ہیں۔ اس کی بھی دو مثالیں سمجھے۔ قرآن کریم نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، حفاظت بھی ہم کریں گے۔ ہم یہود و نصارہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اس میں تعریف نہیں ہو سکتی۔ تورات و انجیل کی حفاظت کا وعدہ نہیں ہے، اس میں تحریف ہو گئی ہے۔ عیسائیوں نے اعتراض کر دیا یہ آیت قرآن کے بارے میں نہیں ہے۔ قرآن کے بارے میں کیوں نہیں ہے؟ قرآن کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، تو ذکر تورات بھی ہے، ذکر انجیل بھی ہے، ذکر قرآن بھی ہے۔ اگر قرآن یہ کہتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ تو پھر بات تمہاری بجا تھی۔ قرآن نے قرآن نہیں کہا، ذکر کہا ہے، میں نے ذکر کو نازل کیا، ذکر کی حفاظت بھی کروں گا۔ تو جس طرح ذکر قرآن کو کہتے ہیں تورات و انجیل کو بھی کہتے ہیں، تو یہ قرآن کی علی آیت کیسے ہوئی؟ یہ تو تورات کے لیے بھی ہے۔ اب اس کا جواب دیوبند والوں نے دیا، یعنی قرآن کریم نے جو لفظ استعمال کیے ہیں بات توجہ سے سمجھنا، ایک لفظ نزل ينزل تنزیلا ہے، ایک لفظ انزل ينزل انزالا ہے۔ اگر تنزیلا ہو اس سے مراد ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، اگر انزل ينزل انزالا ہو اس کا معنی ہوتا ہے اکٹھا اتارنا۔ تورات و انجیل کو خدا نے تھوڑا تھوڑا نہیں اکٹھا اتارا ہے، لیکن قرآن کریم کو خدا نے تھوڑا تھوڑا اتارا ہے۔ اب الذکرہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، نزلنا فرمایا، ہم نے تھوڑا تھوڑا جو ذکر اتارا اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ زبور اکٹھی آئی ہے، تورات اکٹھی آئی ہے، انجیل اکٹھی اتری ہے، قرآن واحد کتاب ہے جسے خدا نے تھوڑا تھوڑا اتارا۔ پتہ چلا یا الذکرہ سے مراد قرآن ہے، انجیل و تورات نہیں ہے۔ عیسائی پھر کہتا ہے قرآن کریم میں ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ یہاں تو انزلنا ہے، نزلنا نہیں ہے، تو یہاں تو انزلنا خدا نے قرآن کو کہہ دیا۔ تو اگر قرآن اکٹھا نہیں اترا تو انزلنا کیوں کہا ہے؟ دیوبند والوں نے جواب دیا قرآن لوح محفوظ پہ تھا، لوح محفوظ سے 2 مرتبہ اترا ہے۔ پہلی بار لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ، دوسری مرتبہ آسمان دنیا سے ہمارے پیغمبر کے قلب اطہر پہ جب لوح محفوظ سے آسمان پہ آیا تو اکٹھا لیلۃ القدر کی رات کو آیا ہے۔
इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, वो बात अलग है। और जब आसमान दुनिया से हमारे पैगंबर के दिल पे उतरा, फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका, तो फिर नज़्ज़ला फरमाया है लोहे महफूज से आसमान दुनिया पे इकट्ठा आया। वह अंज़लना कहा है और वो आसमान दुनिया से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे थोड़ा थोड़ा 23 साल में उतरा, इसलिए नज़्ज़ल ना फरमाया है। हमने कहा कोई गिला तो नहीं है, एतराज कुरान पे था, दिफा देवबंद वालों ने किया है कुरान करीम पे। दूसरा मैं एतराज पेश करता हूँ, कुरान करीम में है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस पे एतराज किया भाई ये अल्लाह का कलाम है। हमने कहा जी हाँ ये अल्लाह का कलाम है। कहा जी अल्लाह का कलाम नहीं है, वजह कहते हैं इसका माना, हमने कहा इय्याका नअबुदु का माना अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, इय्याका नस्तईन का माना अल्लाह तुझ ही से मदद मांगते हैं। कहा जी अल्लाह का कलाम नहीं है, क्यों नहीं? एतराज बड़ा वजनी है, क्यों नहीं है? कहा जी इसलिए नहीं है कि अगर अल्लाह का कलाम हो तो जब अल्लाह इय्याका नअबुदु कहते हैं तो बताओ अल्लाह किसी की इबादत भी करते हैं? हमने कहा नहीं करते। कहा जब इबादत नहीं करते अल्लाह इय्याका नअबुदु क्यों कहते हैं? अगर इबादत करते हैं तो फिर आबिद बने, माबूद नहीं है, और अगर इबादत नहीं करते तो इय्याका नअबुदु सच नहीं है। खुदा का कलाम तो सच्चा है, हम कैसे माने ये खुदा का कलाम है। इय्याका नस्तईन, बताएं अल्लाह किसी से मदद मांगते हैं? हमने कहा नहीं मांगते। अच्छा अगर मदद मांगते हैं तो फिर खुदा मुश्किल कुशा कैसे? और अगर मदद नहीं मांगते तो इय्याका नस्तईन ये कलाम सच्चा नहीं है तो अल्लाह का कलाम कैसे? देवबंद वालों ने दिफा किया और जवाब दिया है। हमने का जवाब तो बड़ा आसान है। एक बच्चा स्कूल में जाता है, हेड मास्टर उस बच्चे को दरखास्त दिखाता है कि बेटा जब तूने मुझसे छुट्टी लेनी हो दरखास्त यूं लिखनी है, बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, गुजारिश ये है कि मेरे चचा जान की शादी है, मुझे 3 यौम की रुखसत अनायत फरमाए, फिदवी अब्दुल रहमान। मैंने कहा बताएं ये दरखास्त किसने लिखी है? गाली हेड मास्टर ने लिखी है। मैंने कहा मैं नहीं मानता। गाली क्यों नहीं मानते? मैंने कहा वो कहता है बखिदमत जनाब हेड मास्टर, तो हेड मास्टर कहेगा बखिदमत जनाब हेड मास्टर। ये कहते हैं मेरे चचा की शादी है, हेड मास्टर के चचा की शादी है? कहते हैं जी नहीं। मैंने कहते हैं फिदवी अब्दुल रहमान, हेड मास्टर का नाम नजीर है, ये कहते हैं अब्दुल रहमान, तो हेड मास्टर ने कैसे लिखी है? गाली लिखी तो हेड मास्टर ने है। मैंने कहा मैंने 3 सवाल किए हैं, अगर हेड मास्टर ने लिखी है बखिदमत जनाब हेड मास्टर क्यों लिखा है? इसके चचा की शादी नहीं है, नाम नजीर है, ये जो फिदवी अब्दुल रहमान लिखा हुआ है, हेड मास्टर की दरखास्त कैसे होगी? उन्होंने कहना जी मौलाना साहब आप बात समझने की कोशिश करें, ये एतराज तब होता जब हेड मास्टर दरखास्त अपने लिए लिखता, अपने लिए नहीं लिखी। हेड मास्टर ने ये दरखास्त बच्चे के लिए लिखी है, उसे सिखाने के लिए कि जब मुझसे छुट्टी ले तो यूं लिखना। मैंने कहा जिस तरह हेड मास्टर ने अपने लिए नहीं बच्चे के लिए लिखी है, बच्चे को सिखाने के लिए कि मुझसे छुट्टी मांगो तो यूं लिखना। इय्याका नअबुदु कलाम अल्लाह का है, अल्लाह के लिए नहीं है। इय्याका नस्तईन कलाम अल्लाह का है, अल्लाह के है, ये कलाम अल्लाह का बंदे के लिए है। अल्लाह ने फरमाया जब मेरी इबादत करे इय्याका नअबुदु कहना, जब मुझसे मदद मांगे तो इय्याका नस्तईन कहना। इय्याका नअबुदु कहना, इय्याका नस्तईन, तो जिस तरह हेड मास्टर की दरखास्त बच्चे के लिए है, ये खुदा का कलाम बंदे के लिए है। मुझसे मांगे तो यूं कहना, मुझसे दुआ मांगे तो यूं कहना, मदद मांगे तो यूं कहना। मैंने कहा जब एतराज कुरान पे है तो दिफा देवबंद वालों ने किया है, तो फिर जब एतराज देवबंद वालों पर आ जाए तो दिफा अल्लाह का कुरान करता है। जब एक कुरान पर एतराज हो तो दिफा देवबंद वालों ने किया, और जब एतराज देवबंद वालों पे दिफा अल्लाह के कुरान ने किया। तवज्जो रखना, दिफा अल्लाह के कुरान ने किया है। मैं इस पे 2 बातें पेश कर देता हूँ, बात तवज्जो से आपने समझनी है। नंबर 1 मेरा हरिपुर में बयान था, बयान के बाद 2-3 नौजवान किताब उठा के लाए। किताब का नाम अरवाह सलासा,
حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی، اور یہ حضرت تھانوی کی کتاب ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، حکیم الامت تھانوی کو مانتے ہو؟ میں نے کہا رہبر و رہنما مانتا ہوں، ان کی جوتی سر کا تاج سمجھتا ہوں۔ وہ جی بات غلط لکھی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک لکھی ہے، بات کون سی ہے جو غلط لکھی؟ کہا جی حکیم الامت تھانوی ارواح ثلاثہ میں لکھتے ہیں، شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالی محدث دہلوی جامع مسجد دہلی میں ذکر کر رہے تھے، باہر نکلے، کتے پہ نگاہ پڑی اور نظر پڑنی تھی کہ کتا کامل ہو گیا، کتا آگے گیا، ساتھ اور کتے ملے تو مراقبے میں چلے گئے۔ دیکھو دونوں باتیں قرآن کے خلاف ہیں، کتا کبھی کامل نہیں ہوتا، ان نے کامل لکھا ہے۔ نمبر 2 کتا مراقبے نہیں کرتا، ان نے کہا مراقبہ لکھا ہے۔ اب اعتراض دیوبند والوں پر تھا، میں نے کہا دفاع اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ مجھے کہتا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ مجھے یہ بتاؤ، یہ پہلی امت کے ولی تھے، یہ حضور پاک کی امت کے ولی ہے۔ کہا یہ حضور کی امت کے ولی ہے۔ میں نے کہا پہلی امتوں کے ولی ہمیں اصحاب کاف نظر آتے ہیں، ان کی صحبت میں کتا گیا۔ قرآن کہتے قلبہم باسطم ذراعیہ بالوسید، قرآن نے کہا وہ کامل ہے۔ کامل کا معنی یہ نہیں ہے انسانوں کے مقابلے میں کامل، کامل کا معنی کتوں کے مقابلے میں اچھا ہے۔ تو جب ان کی صحبت میں ہے کتے میں کمال آ جاتا ہے، اس نبی کی ولی کی صحبت میں ہے تو کمال کیوں نہیں آتا؟ قرآن سے کمال آنا ثابت ہے۔ اعتراض ان پہ تھا، دفاع قرآن نے کیا ہے۔ کہا جی مراقبے میں چلے گئے۔ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے، قرآن کہتے ہیں لم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والشجر والدواب۔ قرآن کریم کہتے ہیں کیا تمہارے علم میں نہیں ہے اللہ کو سجدے آسمان والے بھی کرتے ہیں، زمین والے بھی کرتے ہیں، درخت بھی کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں والدواب، دواب دابۃ کی جمع ہے، جانور چوپائے کو کہتے ہیں، 4 پاؤں پہ چلنے والا۔ اللہ کہتے ہیں یہ سجدے کرتے ہیں، تو کہتے ہیں مراقبہ نہیں کرتے۔ مراقبے کا معنی پیشانی کو جھکا دینا ہے، اور سجدے کا معنی پیشانی کو زمین پہ لگا دینا ہے۔ قرآن کہتے ہیں سجدے کرتے ہیں، تو کہتے ہیں مراقبہ نہیں کرتے۔ جو سجدہ کر سکتا ہے مراقبہ کیوں نہیں کرتا؟ اعتراض قرآن پہ تھا، دفاع دیوبند نے کیا ہے۔ اعتراض دیوبند پہ ہے، دفاع خدا کے قرآن نے کیا۔ بہاولپور سے آگے قصبہ مبارک پور میں میرا بیان تھا، بیان کے بعد نوجوان آگے، ہم یہ سکول ٹیچر ہیں، ہم دیوبندی تھے، تبلیغی جماعت کے تھے، اب ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ میں نے کہا چھوڑ دو، ہماری صحت پہ کیا اثر ہے؟ مجھے کہنے لگا نہیں جی ہم نے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا وجہ بتا دو۔ کہا جی ہم تبلیغی جماعت کے ساتھ منسلک تھے، دیوبندی تھے، ہم نے فضائل حج کو پڑھا، اس میں کفر لکھا تھا، ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم کفر کے لیے نہیں، ایمان کے ساتھ آئے تھے۔ میں نے کہا وہ کفر مجھے بتاؤ تاکہ میں بھی چھوڑ دو۔ کہا جی فضائل حج میں ہے، ایک شخص جا رہا تھا حج کے لیے، جنگل سے گزر رہا تھا، بیمار ہو گیا، طبیب علاج کے لیے نہیں ہے، دوا موجود نہیں ہے، خدا سے دعا مانگی اللہ میرے مرض کا علاج فرما دے۔ ایک شخص نمودار ہوا، اس نے کہا میں فلاں ولی ہوں، میں مر گیا تھا، دنیا سے چلا گیا تھا، مجھے خدا نے بھیجا تیرے علاج کے لیے ہے۔ کہنے لگا قیامت سے پہلے بندے کا دنیا میں آنا یہ کفر ہے، قرآن کی نص قطعی کے خلاف ہے۔ شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے کفر لکھا ہے۔ میں نے کہا قیامت سے پہلے کسی کا آ جانا یہ کفر ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا آیتیں میں پڑھتا ہوں، کفر کے فتوے تو لگانا تاکہ قرآن بھی چھوڑے۔ وہ جی کدھر؟ میں نے کہا پارہ نمبر 1، بنی اسرائیل کا بندہ قتل ہو گیا، قاتل ملتا نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا یا موسیٰ لنا ربا کا، اے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کیجئے ہمیں قاتل کا پتہ چل دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، ادھر وہی آگئی، گائے ذبح کریں، ذبح شدہ گائے کا ٹکڑا مقتول کے ساتھ لگائیں، یہ زندہ ہو کے بتائے گا میرا قاتل کون ہے۔ گائے کو ذبح کیا، ذبح شدہ گائے کا ٹکڑا لیا، مقتول کے ساتھ لگایا، وہ دنیا میں آ گیا، اس نے بتایا قاتل کون ہے۔ میں نے کہا کہہ دے پارہ نمبر 1 کفر ہے۔
کہہ دے پارہ نمبر 1 کفر ہے، فتوہ تو لگا، میں پارہ نمبر 2 پڑھتا ہوں۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم۔ اللہ فرماتے ہیں ایک نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نے 1 لکھا ہے، قرآن نے ہزاروں لکھے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ خدا نے موت دے دی ہے، پھر زندگی دے کے دنیا میں لے آئے۔ میں نے کہا کہہ دے کفر ہے۔ ہم پارہ نمبر 3 پڑھتے ہیں، کفر کے فتوے تو لگانا تلاوت ہم کرتے ہیں۔ اگر ایک کا دنیا میں آنا چھوٹا کفر ہے، ہزاروں کا آنا بڑا کفر ہے۔ میں نے کہا پارہ نمبر 3 ہے، او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشها۔ غالباً حضرت عزیر، بعض کہتے ہیں کوئی ولی تھے، حضرت عزیر جا رہے تھے، پوچھا اللہ یہ تباہ شدہ بستی کو زندہ کیسے کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ۔ خدا نے 100 سال کے لیے موت دی ہے، پھر خدا دنیا میں لے آئے۔ میں نے کہا یہ کفر ہے۔ میں پارہ نمبر 7 پڑھو، مجھے کہنے لگا یہ نہیں، میں نے کہا یہ کفر نہیں ہے، مجھے کہتا ہے نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کہا یہ نبی تھے، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ میں نے کہا وہ بھی کفر نہیں ہے، مجھے کہتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا وہ ولی ہے اور یہ ولی کی کرامت ہے، جو بند والے معجزہ بھی مانتے ہیں، کرامت بھی مانتے ہیں۔ نہ معجزہ کفر ہے نہ کرامت کفر ہے، معجزہ بھی خلق کی عادت ہے، کرامت بھی خلق کی عادت ہے۔ ہم نے کب کہا کہ سارے مرنے کے بعد جی خان میں پہنچ جاتے ہیں؟ ہم نے کب کہا؟ معجزہ بھی خلق کی عادت، کرامت بھی خلق کی عادت۔ جب اعتراض دیوبند پر ہے تو دفاع اللہ کے قرآن نے کیا۔ میں نے کہا یہ قرآن کی عظمت ہے، قرآن بے وفا نہیں ہے، جو اس کے ساتھ چلے قرآن وفا کرتا ہے۔ میں آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ یہ چونکہ میں نے آیت پڑھی ہے تو بس اگر آپ لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، ہم دھوکے صاف کرتے ہیں، ہمارا کام ہی یہ ہے۔ توجہ رکھیں، حضرت عزیر نے پوچھا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، 100 سال کے لیے موت دی، پھر خدا نے زندہ کیا۔ اللہ نے پوچھا کم لبثت، کیا پوچھا؟ کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا لبثت یوما او بعض یوم، اللہ میں دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا۔ فرمایا بل لبثت مئۃ عام، آپ تو 100 سال ٹھہرے ہیں۔ کہا جی نبی وفات کے بعد زندہ نہیں ہوتا، اگر نبی زندہ ہوتا تو پتہ چل جاتا، جب پتہ نہیں چلا تو پتہ چلا زندہ نہیں ہے، مردہ ہے۔ اب یہ دلیل پکڑتے اس بات پر کہ نبی زندہ نہیں، کیوں؟ پتہ جو نہیں چلا۔ میں نے کہا اس پر تم کتنی آیتیں قرآن کی پڑھیں گے کہ آدمی دنیا میں زندہ ہے، حشر میں اللہ پوچھے گا اور بندہ کہہ دے گا مجھے نہیں پتا۔ حشر میں اللہ پوچھے گا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اللہ قیامت کے دن رسولوں کو کھڑا کر کے پوچھیں گے تمہاری امت نے تمہیں جواب کیا دیا؟ تو نبی کہیں گے لا علم لنا، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو نبی اس دنیا میں زندہ ہے یا نہیں؟ بتاؤ، دوسری چیٹ پہ کرو سارے۔ ایک نے چڑھ دی اور نے کھولی، اس کو دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ میں جو سمجھا رہا ہوں مجھے دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، بات سمجھ آئی؟ تو نبی کہا کہ لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے۔ تو نبی اس دنیا میں زندہ تھے یا نہیں؟ بولو۔ وہ کہتا ہے میں پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں زندہ تھے۔ میری گزارش سمجھ آئی؟ میں کہہ رہا ہوں پتہ نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ بندہ زندہ نہیں۔ آپ میں سے کوئی بندہ جو حساب کتاب کا بڑا ماہر ہو، اس کو ریاضی آتی ہو، حساب کتاب آتا ہو، بڑا صحیح سمجھدار ہو، کسی ایک کا نام لے میں ایک سوال کر لیتا ہوں، مجھے پتہ چلے وہ زندہ ہے۔ میں آپ میں سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کو یہاں بیٹھے کتنے منٹ ہو گئے بتاؤ؟ یہ زندہ نہیں ہے نا؟ میں نے پوچھا کتنے منٹ ہے، کہتے پتہ ہی نہیں۔ کسی ان کے بندے سے پوچھ لو تو بتا کتنے منٹ ہو گئے، گھڑی نہیں دیکھنی، تو نہیں پتا تو اس کو زندہ نہیں ہے نا۔ پھر میں بتا سکتا ہوں مجھے کتنے منٹ ہو گئے، تو گھڑی دیکھ رہا ہوں کتنے منٹ ہو گئے، اس کے مطلب میں زندہ ہوں تم زندہ نہیں ہو۔ پتہ نہ چلنا دلیل ہے کہ زندہ نہیں ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ سونے والا بندہ زندہ ہوتا ہے کہ مردہ؟ بولتے جاؤ نا۔ اصحاب کہف سوئے رہے، زندہ تھے یا مردہ؟ جب اٹھے تو کیا پوچھا تھا؟ کم لبثتم، کتنا عرصہ ٹھہرے؟ وہ کیا کہتے تھے؟ ہمیں نہیں پتا، دن یا بعض حصہ، تو مردے تھے وہ۔ تو پھر آپ کہتے ہیں زندہ تھے، تو پھر ان کو پتا کیوں نہیں چلا؟ میری گزارش سمجھ آئی؟ کیوں نہیں پتا چلا ان کو؟ اس لیے پتہ نہ چلنا دلیل موت ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟
اور ایک نکتہ سمجھے، میں اہل علم کو عرض کرتا ہوں، اللہ کرے آپ کو ذوق تازہ ہو۔ آپ نے قرآن کریم میں پڑھا کہ الف یوم مما تعدون، یہاں کا وہاں کا ایک دن تو یہاں کے 1000، یہ تو پڑھا نا مسئلہ، موت کے بعد آخرت کا ایک دن تو یہاں کے، بولو نا، اور یہاں کے 100 تو وہاں کا، بھئی حساب کتاب تو کرو، یہاں کے 1000 وہاں کا ایک دن، اور یہاں کے 100 ہوں تو وہاں کا بعض دن ہوگا یا پورا دن ہوگا؟ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ بھئی دنیا کا 1000 سال ہو تو آخرت کے کتنے دن بنتے ہیں؟ وہاں کا ایک دن یہاں کے 1000 سال کے برابر ہوگا نا، اور جب یہاں کا 100 سال ہو پھر وہاں کا کتنا ہوگا؟ بعض یوم ہوگا، بعض دن ہوگا۔ اللہ نے پوچھا کم لبثت، کتنا عرصہ ٹھہرے؟ انہوں نے کہا لبثت یومن او بعض یوم، دن یا دن کا بعض حصہ۔ اللہ فرمائے نہیں، بل لبثت 100 عام، 100 سال، یہاں کا 100 سال ہے وہاں کا، تو دونوں میں ٹکراؤ کیسے؟ کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ لبثت یومن او بعض یوم، اللہ میں بعض دن ٹھہرو، فرمائے نہیں، ہم نے یہاں کا پوچھا ہے، یہاں کا 100 ہے، تو پوچھا یہاں کا تھا، بتایا وہاں کا ہے، وہاں کا بعض بنتا ہے، یہاں کا 100 بنتا ہے، تو ٹکراؤ کیسے ہوا؟ پتہ کیسے نہیں چلا؟ جتنا وہاں ٹھہرے تھے وہ تو پتہ چل گیا ان کو، اس لیے یہ کیوں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں چلا، اس لیے بولتے ہیں اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس دعا کریں کہ اللہ میں قرآن صحیح پڑھنے کی، صحیح سمجھنے کی اور صحیح عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جنازہ کے بعد دعا مانگنا کیسا ہے؟ جنازے کے بعد دعا مانگنا سنت ہے، جنازے کے بعد دعا مانگنا سنت ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ بریلی مولوی تو نہیں ہے؟ جب بندہ فوت ہو جائے تو پھر غسل دیتے ہیں، غسل کے بعد بولتے جاؤ نا کفن، کفن کے بعد جنازہ، جنازے کے بعد دفن، دفن کے بعد دعا۔ تو یہ دعا جنازے کے بعد ہے یا پہلے؟ پھر بعد ہی مانگی ہے۔ آپ کو تعجب ہو رہا تھا، غلط مسئلہ بتا رہے، جنازے کے بعد دعا سنت ہے، جنازے کے بعد دعا، لیکن وہاں جہاں حضور نے مانگی ہے، وہاں نہیں جہاں پہ ہمارے لوگ مانگتے ہیں۔ آپ سمجھ آ گئی؟ جنازے کے بعد دعا سنت ہے کہ نہیں؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایسے مسئلے بتائیں کہ لڑائیاں نہ ہوں۔ آپ لڑائیوں والے مسئلے ڈالتے ہیں، ہم لڑائیاں نہیں ڈالتے، مسئلہ پورا بتاتے ہیں۔ میں نے جب طلب آئیں اپنے گاؤں میں جائیں، میں کہتا تو بیٹا اپنے گاؤں میں جاؤ تو یہ نہ کھا کرو کہ دعا کے جنازے کے بعد بدعت ہے، یہ کہا کرو سنت ہے۔ اس کے بعد پھر سمجھایا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جب آپ نے کہا بدعت ہے، برادری تو لڑ پڑے گی، یہ نہ کہو۔ انہیں کہا کہ وہ جنازے کے بعد دعا، پھر سمجھاؤ بھی اس کا مطلب کیا ہے۔ پہلے میت کو غسل دینا ہے، پھر میت کو کفن دینا ہے، پھر میت پہ جنازہ پڑھنا ہے، پھر میت کو دفن کرنا ہے، پھر اس کے بعد دعا مانگنی ہے، پھر واپس آنا ہے۔ تو جنازے کے بعد دعا مانگنی ہے لیکن دفن کر کے مانگنی ہے، ابے کو چھوڑ کے واپس نہیں آنا۔ اب سمجھ آ گئی میری بات؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی دفن کے بعد دعا مانگتا ہے نا، لوگ گئے اپنے والد کو بولے چٹ نہ بلو یا کیا کرنا ہے اس نے، ہم اپنے والد کہتے ہیں کہ ہم غسل دے سکتے دیا، کفن دے سکتے دیا، جنازہ پڑھ سکتے پڑھا ہے، قبر میں دفن کر سکتے کیا، اب اندر تو جا نہیں سکتے نا، چلو اب ہم دعا کر دیتے اللہ دے والے۔ یہ ہے سنت طریقہ۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ ان تو شک نہیں رہا گیا نا، یہ چمکیلی ٹوپی رہو کہتا چہرے مولوی کے وجہ مسئلہ دستا ہے نماز سنے۔ ہمارے اوپر سب لوگوں کو شکایت ان کو جو ہمیں سنتے نہیں، آدھی بات سنتے ہماری پوری نہیں سنتے، پوری سنتے تو اعتراض ہی ختم ہو جائے۔ اہل بدعت کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اہل بدعت کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، جو آپ نے پڑھی ہے اس کو دوبارہ پڑھ لیں، لٹائیں نمازوں کو۔ مماتی کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ میں نے بتا دیا، اہل بدعت کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، بتایا تو ہے آپ کو۔ یہاں لکھا مماتی لوگوں کو شخص کا صدقات کے بعد دینا، ان کے مدد سے ان کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات رکھنا کیسا ہے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں فتوے نہیں دیتا۔ دیکھو میں نے 1 گھنٹہ بیان کیا، میں نے کوئی فتویٰ دیا؟ میں تو فتویٰ دیتا ہی نہیں ہوں۔ جو ہمارے حضرات نے لکھا اس کو سنا دیتے ہیں، سنانا اور ہوتا ہے، فتویٰ دینا اور ہوتا ہے۔ حضرت مولانا یوسف الجانوی شہید رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ گمراہ ہیں،
ان کی پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان کی تقریر سننا بھی ناجائز ہے، تعلقات بھی ناجائز ہے۔ تعلق ناجائز ہے تو عشر دینا کیسے ٹھیک ہوگا؟ وہی مسئلہ دوبارہ پوچھا، جیسے امام کو مسجد پتھری پہ ماتی ہو، مسئلہ جاننے کے باوجود بھی لوگ اس امام کو جو نماز پڑھے تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، وہ خود اپنے بارے میں سوچے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ خود سوچے کہ ہم نے کیا کرنا۔